تو حالانکہ تو حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھائی جائے، اس کو نماز کا حکم کیا جائے، اس کو نماز کے بارے میں بتایا جائے، اس کو نماز کے فوائد بتائے جائیں، نماز کی فضیلت بتائی جائے، اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کو نماز چھوڑنے کی کیا وعیدیں ہیں وہ بتائی جائے۔ لیکن یہ 7 سال کا مسئلہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن یہاں تو عمر 60 سال ہو گئی لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے نماز پڑھنا بھی ہے نہیں پڑھنا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ 7 سال کا جب تمہارا بچہ ہو جائے، کیونکہ جب 7 سال کے بچے کو ہم نماز کی فضیلت اور نماز کی جو وعیدیں ہیں چھوڑنے کی اور نماز کی جو فائدے ہیں پڑھنے کے، ان کو جب بتائیں گے تو اس کے ذہن میں جو ہے ایک دین کے لیے ایک محبت پیدا ہوگی، ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے اندر نماز پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ بھئی میرے والد صاحب مجھے نماز کا حکم فرما رہے ہیں، جب میں چھوٹا تھا جب سے میرے ابا نماز کے بارے میں بتاتے تھے، لگتا ہے یہ کوئی خاص چیز ہے، اب بتا رہے نہیں تو بڑے ہو گئے، 30 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، اور 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، کسی نے بتایا نہیں، معلوم نہیں، اور ہم نے جب چل چاہے جب نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اور آگے سنو آپ، حضور نے فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے، نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، شادی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، رمضان کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، فطرہ ادا کرنے کے لیے بالغ یہ چیز، لیکن نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں تو رسول اللہ کا حکم یہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو گیا اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مارا جائے، اس پر تنبیہ کی جائے، اس پر مارا جائے، ایسا نہیں۔ حالانکہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ کہ جس جہنم میں پتھر، اس کے آگے کے جو پتھر ہیں اور جس کا ایندھن پتھر ہے، جس کے ایندھن انسان ہے، تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو 10 سال کا ہو جائے اس کو مارا جائے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہاں ہمارا بچہ گھر میں کوئی چیز توڑ دیتا ہے تو ہمارے کو بہت غصہ آتا، اگر ہمارا بچہ ہمارا فون توڑ دیا تو ہمارے کو بہت غصہ آتا، ہمارا بچہ صبح اٹھ کے کاروبار کو نہ گیا تو غصہ آتا ہے، دکان کو نہیں گیا تو غصہ آتا ہے، پانی نہیں آیا تو غصہ آتا ہے، اسکول کو نہیں گیا تو غصہ آتا ہے، سب چیز پر غصہ آتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے ہی ہمارے بچے نے نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑ دیے، کبھی ہمیں غصہ نہیں آیا، حالانکہ غصہ کس چیز پہ آنا چاہیے تھا۔ یہاں اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں سے اٹھ کے آتے ہیں نا، خود تو نماز کو آ گئے، لیکن صبح فجر کی نماز میں ہمارا بچہ صبح سویا ہوا ہے، اس کے اوپر کمبل ڈھک کے آتے، ذرا سو جا آرام سے، کہے کو میں تو جنت خریدنے جا رہا ہوں، تو جہنم خرید لے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے تو اپنے بچوں کو مارا جائے، اپنے بچوں کو تنبیہ کی جائے، نہیں سکھائیں گے تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، اس کی تو ہوگی ہی ہوگی پکڑ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اللہ مجھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نماز کیا تھی، قرآن کیا تھا، مجھے تو بتایا نہیں، مجھے بتایا تو شاید کہ میں عمل کر لیتا، لیکن جب مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو، جب ہمارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے بارے میں بتانا ہے، لیکن نماز کے بارے میں وہ آدمی بتائے گا جو خود نماز پڑھتا ہوگا، جو خود نماز نہیں پڑھتا انہیں بچوں کو کیسا بتائے گا نماز پڑھ؟ بچے کیا بولے گا، ارے تم ہی نے پڑھا نا جی، ہم کیا بول رہے ہیں، آپ نہیں پڑھے تو مجھے کیوں بول رہے ہیں، بچہ بولے گا، پھر زبان کٹ ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ اس لیے اگر بچوں کو نمازی بنانا ہے تو پہلے خود نمازی بننا ہے، خود نمازی بنیں گے تو ہمارا بچہ بھی انشاءاللہ نماز پڑھے گا۔